آپ میں سے کسی نے ایڈورٹائزنگ میں کام کیا؟ کیونکہ ایڈورٹائزنگ ایک مینز ہے، ایک ذریعہ ہے، اچھا پھیلانے کا بھی برا پھیلانے کا بھی، کہ اس میں کتنی محنت لگتی، کس طرح لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کے چیزیں تیار کی جاتی. کیا دین کا پیغام بھی ایسے ہی پہنچایا جاتا ہے؟ جہاں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ ہے، کیا وہاں ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ محبت رکھتے ہوں کہ خیر بھی پھیلے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو کاؤنٹر کس طرح کیا جاتا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وہ تو کچھ لوگ ہیں، جیسے مدینہ میں منافقین کے سردار نے یہ بات شروع کی اور ایک ان کے ساتھ ٹولہ تھا، جتھا تھا، جن کے انفلوئنس میں کچھ مخلص 2-3 مسلمان بھی آ گئے، باقی بچے رہے، باقی نہیں حصہ بنے. لیکن آج وہ صورت کیوں نہیں کہ چند لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف چند لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں اور باقی سب بچے ہوئے ہیں. میجورٹی مسلمانوں کی بچی ہوئی ہے، وہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہے. ہے ایسا ہی؟ کمپیرزن کریں نا کہ وہاں جب یہ طوفان اٹھا تھا، ایک ایسی خبر، اور خبر کیا تھی؟ آج آپ دیکھیں اخباروں میں باقاعدہ پورے پورے پیج بھرے ہوتے ہیں صرف سکینڈلز کی خبریں شائع کرنے کے، اور لوگ بھی کتنے شوق سے ان کو پڑھتے ہیں. فلم سٹارز کے سکینڈلز، کھلاڑیوں کے دوسرے تیسرے اور اسی قسم کی کہانیاں، لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی کہانیاں وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو کتنا نمایاں کیا جاتا ہے تاکہ اخبار بک جائے. مقاصد پیچھے آپ دیکھیے نا، مقاصد کیا ہے؟ بہت سے لوگ تو خیر پڑھے لکھے نہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تقریباً سبھی اخبار پڑھتے ہیں. تقریباً بہت کم لوگ جو اخبار نہ پڑھتے. اخبار پڑھنے کا ریشو اس سے کہیں زیادہ جتنا لوگ قرآن پڑھتے ہوں، اور پوری پوری اخبار، اور نہایت دلچسپی سے، اور اس پر ایمان بھی اس سے زیادہ لاتے ہیں جتنا ایمان قرآن پہ لانا چاہیے. کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ نہیں، شریف گھرانوں کی لڑکیاں یہ نہیں کرتی، یہاں نہیں جاتی، ایسا نہیں پہنتی، ایسے نہیں نکلتی. لیکن اب شرافت کے معیار کیا رہ گئے ہیں؟ اب کون سا گھر بچا ہے اور کون بچا ہے؟ نہ دینداروں کے گھر بچے ہیں اور نہ کلچرڈ لوگوں کے بچے ہیں اور نہ ہی شریف بھلے مانس لوگوں کے. تو یہ زہر ہر جگہ پھیل گیا ہے. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان چیزوں میں اٹریکشن بہت ہے، اس لیے یہ چیزیں خود بخود پھیل جاتی ہیں. وہ صرف ایک حصہ ہے اس کا، کہ باقی کچھ اور بھی ہے جس سے ہم غافل ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ مدینہ کی سوسائٹی اس کا شکار نہیں ہوئی تھی. ڈسٹربنس ضرور تھی، دیکھیں نا کہ بات کیا تھی جو پھیلائی گئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک من گھڑت ریلیشن شپ کی خبر، جسے بہت مزے سے ہر جگہ سنایا جا رہا تھا. جیسے آج کل لو سٹوریز جو ہیں ان کو عام طور پر اسی طرح اٹریکٹیو بنا کے لوگوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ شروع کیا تھا؟ اسوۃ منکم. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی سازش، یہودیوں کی سازش ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، فلاں میڈیا کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کام کون کر رہا ہے؟ کہ وہ یہاں کے کام کرتے ہیں. کون کام کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کون یحبون ان تشیع الفاحشہ کر رہے ہیں؟ فی الذین آمنوا. اور پھر یہ کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، خود اپنے اندر سے. ان سب چیزوں کی روک تھام کے لیے کیا صرف بینر اٹھا لینا، واویلا کرنا، شور ہنگامہ کرنا، یہ اس کا علاج ہوگا؟ کیا علاج ہوگا؟ ہم تو اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے؟ کون دے گا؟ ہم تو گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، سو جائیں گے، آرام کریں گے. یہ تو ہم صرف ہماری تمنائیں ہیں. اگر آپ سب کام کرتے ہوتے تو ایسے تھوڑی ہوتا. آلٹرنیٹ پرووائڈ کریں. ان سب چیزوں کا جواب مجھے صرف ایک لفظ سے دیجئے. وہ کون سی ایک چیز ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی؟ صرف ایک، ون ورڈ، ناٹ ٹو ایون. جملہ نہیں بول سکتے. ایمان. صرف ایمان ہے. اگر وہ درست ہو جائے، جب تک ایمان نہیں، کیونکہ ایمان ہی منافقت کا مقابلہ کرتا ہے. جب تک ایمان نہیں
کیونکہ تقویٰ بھی ایمان سے آتا ہے، استقامت بھی ایمان سے آتی ہے، باقی ساری چیزیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کسی نے کہا اویئرنیس کریٹ کریں، کسی نے کچھ. آپ کے خیال میں بہت سے لوگ جو بہت اویئر بھی ہیں، کیا وہ بھی بچے ہوئے ہیں؟ وہ بھی نہیں بچے ہوئے. دوغلے معیار ہیں، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. بہت سے لوگ حجاب بھی پہن کر حجاب کو بدنام کر رہے ہیں. حجاب پہن کر بھی یوں لگتا ہے جیسے نہیں پہنا ہوا. یعنی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ صرف ایک کپڑا اوپر ڈال لیتے ہیں، باقی ان کی ساری حرکتیں، ساری گفتگو، سارے انداز وہی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہی کھڑی ایک حجاب نہ پہنی لڑکی کے ہوتے. انداز گفتگو، ہنسنے کا انداز، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا انداز. تو میں سوچتی ہوں کہ پھر یہ تکلف کس چیز کا ہے کہ کپڑا اوپر سے لٹکا لیا ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. مدینہ کی سوسائٹی بچی تھی اپنے ایمان کی وجہ سے. یہ پوری سوسائٹی کا کیسا کردار نظر آتا ہے. آج آپ دیکھیں ایسی کوئی بات کسی کے بارے میں جب ہوتی ہے تو کیا ایسے ہی ریئیکشن سامنے آتا ہے؟ نہیں. کیونکہ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ہم جو کچھ ہے، ساری زندگی دراصل اسی بیج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے. جیسا وہ ہے ویسے ہی گفتگو ہوگی، ویسے ہی ایکشنز ہوں گے، عمل بھی ویسے ہی ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے اور کیا بتائے گا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اس کے باوجود اگر کوئی اصلاح کی نہ سوچے، کوئی اس طوفان کو روکنے کی نہ سوچے، تو پھر کیا صرف وہ لوگ اس طوفان میں جکڑے جاتے ہیں جو براہ راست اس میں ملوث ہوتے ہیں، یا کوئی اور بھی اس طوفان میں بہتا ہے؟ پھر صرف ان تک نہیں آتی مصیبت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. کچھ لوگوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ گھر سے ٹی وی نکال دیا، کمپیوٹر بند کر دیا، اور ریڈیو تو خیر آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اخبار نہیں لگواتے، سارے دروازے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے باوجود کیا مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ ایسے بچوں کے جن کا گھر میں ٹی وی بند کر دے وہ کیا کرتے ہیں؟ کہیں اور جا کے دیکھ لیتے. وہ کب رکیں گے؟ جب ان کے اندر کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. ہم اوپر اوپر سے نا میک اپ کرتے رہتے ہیں ان کا کہ یہ نہ کریں، یہ وہ نہ کریں، لیکن اندر ایمان کو ہٹ نہیں کرتے جا کے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کچھ بھی قبول نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں. جب تک ایمان درست نہیں ہوتا کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینے کا کہ ہاں اللہ ایک ہے. کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کو بڑھاتی ہیں اور کون سی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ نیچے ہی جاتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے. جس وقت آپ کا ایمان اوپر جائے فوراً نوٹ کریں کہ کس چیز نے میرا ایمان بڑھایا. یعنی اپنا جائزہ آپ کو لینا پڑے گا. ویسے تو قرآن و سنت سے بھی بہت سی باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں کہ جو ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، لیکن ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ان کو نوٹ کر لیں اور ان کی پابندی کریں، ان کے اندر استقامت کریں. مثلاً علم میں اضافہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے، لیکن وہ ایک حد تک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد خالی باتیں جانتے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا، اس کے لیے پھر کچھ اور کرنا پڑتا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس میں آپ دیکھیے کہ کیا ہم کسی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کی تلقین کریں گے؟ جو ہمیں حق کی تلقین کرے گا ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے اور آئندہ اس سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیں گے، اس سے دوستی بھی چھوڑ دیں گے. لہذا کیسے بات بنے گی؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے اہل کتاب کے ساتھ ہوا، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ایک طویل عرصے تک یہ کام کرتے کراتے رہنے سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. اور مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. پھر یہ کیفیت ہو جاتی کہ ڈھیر نالج ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن دل سخت ہو گئے کیونکہ کہیں نیت کی خرابی گھس گئی، کہیں اور کچھ آ گیا. وہ صرف اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں، پھر صرف اپنا آپ دیکھتے ہیں، وہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کی. کیونکہ دین ایک زندہ دین ہے نا،
اور جو زندگی ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، اس کی ہر روز ایک نئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز جو آپ کی روٹین بن جائے گی تو روح کھو دے گی. فرائض کے لیول سے آگے قربانی کے درجے، آپ جب قربانی کرتے ہیں ایک دم آپ دیکھیں گے اپنے نفس کے خلاف جا کر دیکھیں گے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کسی ایسی ایک چیز پر عمل کر کے تو دیکھیں. دیکھیں کتنی دفعہ مواقع ہوتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. ہمارے فکسڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ہم ان سے ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہلتے. چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے حدیث ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے ایک خاص قسم کا خول چڑھا رکھا ہے اپنے ذہن پہ. صرف ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں جو اس میں فٹ آتی ہیں، باقی سب باہر. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اچھی مجلس اور اچھی صحبت جس میں خدا خوفی ہو، اس سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ اٹھے تو آپ کا ایمان بڑا ہوا ہوگا، اور کچھ کے پاس بیٹھ کر اٹھے تو لازماً ڈکلائن ہو چکا ہوگا. ان دو چیزوں پر بھی غور کریں، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان نیچے جائے. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یقین ہی کی کمی ہے کہ اس کام پر ہمیں اللہ سے اجر ملنے والا ہے، تو ہم قربانی نہیں پھر کر پاتے. ہم بس صرف وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک ہماری کنوینئنس ہوتی ہے، یا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، یا کوئی ہمیں انسٹنٹ گین ملنے والا ہوتا ہے، اس سے انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں. جب وہ انسٹنٹ نہیں ملتا تو لانگ ٹرم کوئی کام نہیں کر سکتے. جبکہ پہلے بھی میں نے آپ کو پچھلے سالوں کی تفسیروں میں کچھ مثالیں دی تھی کہ بعض اوقات لوگوں نے 25 سال 50 سال صرف ایک کام کرنے میں گزارے تاکہ کوئی کوالٹی کا کام کر سکے. مسند احمد بن حنبل آپ میں سے کئی لوگوں نے تو دیکھی بھی نہیں ہوگی، جو ایک مستشرق نے 14 دفعہ پڑھی صرف یہ دیکھنے کے حدیثوں میں کمزوریاں کیا ہیں. ہمارے پاس وقت ہوتا بھی ہے لیکن ہمارا وقت جاتا کہاں ہے، ہم کہاں لگاتے ہیں. یہ جو موجم مفاہرس الالفاظ الحدیث ہے، اس میں اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، کئی ملکوں کی کئی اکیڈمیوں نے اپنے ریسورسز پول ان کیے تھے تاکہ ہم ایک ایسی ڈکشنری تیار کریں کہ ہمیں کوئی حدیث ڈھونڈنی ہو تو بس ایک کی ورڈ سے لے کے ہم باقی چیزیں نکال کے اپنے ریسرچ کو آسان کریں. ہمارے ہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتے؟ ہم آج کمٹ کرتے ہیں، 2 دن بعد تھک جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا کوئی اور کر لیں، کوئی اور کیوں نہیں کرتا، اور بھی تو لوگ نہیں کر رہے، بس کیونکہ وہ پیشن نہیں ہے نا. یہ جو آپ نے اسباب لکھے نا، مجھے بالکل میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ یہی باتیں لکھیں گے، اخبارات یہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. کیا اخبارات صرف غلط کام کرنے والوں ہی کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا میڈیا صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے بنا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی ذریعہ نہیں؟ کہاں کمی ہے؟ ہم میں سے اکثریت جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس تو اپنی جگہ، جو لوگ پڑھ چکے ہیں اور پھر کام کر رہے ہیں اور دین کی خاطر یہاں آتے ہیں، وہ بھی چھٹی کے وقت کا کس بےتابی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کام ختم ہوا یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہر روز کا کام ڈیلے 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 ڈیلے. کسی بھی جگہ، میں کسی ایک خاص ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کرتی، ہماری اکثریت کا یہی حال ہے. تو کیا ایسی صرف کلاس اٹینڈ کرنے سے دین پھیل جائے گا؟ پھر صرف اچھی اچھی باتیں کرنے سے کام ہو جائیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے وہ قربانی کی سطح پہ کتنا کام کر رہا ہے. ہم میں اور دوسروں میں پھر فرق کیا رہ گیا کہ ہم بھی صرف گھنٹے اور منٹ گنتے رہیں اور دن گنتے رہیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، حاصل کیا ہے. ہم صرف یہ دیکھیں ہم نے حاضری لگا دی ہے، ہم آ گئے ہیں، چاہے سارا دن باتیں کر کے وقت گزار دیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جن کو صرف ہم زبان سے بلیم کرتے رہتے ہیں، یہ فحشا پھیلا رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، ان کے آورز بھی ذرا دیکھ لیں. اور یہ جو اللہ سے بڑے بڑے اجر لینے والے ہیں اور انہوں نے اللہ سے وعدے کر رکھے ہیں، کمٹمنٹ کر رکھی ہے، اور فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جانوں اور مالوں کے سودے کر رکھے، وہ بھی اپنے رویوں پہ غور کر لیں. وقت کے ہوتے ہوئے بھی، صلاحیتیں ہوتے ہوئے بھی ہم اس کام میں نہیں لگاتے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا لائف سٹائل سب اسی طرح ہی ہے جیسے عوام الناس کا ہے. ساتھ ہم نے ایک لبادہ اوڑھ لیا کہ ہم محفوظ ہو گئے اور جنت میں جگہ بک کرا لی ہم نے، کیونکہ ہم الہدا آتے ہیں.
کون ہے جو بھوکا رہ کے بھی کام کر سکے؟ کون ہے جو کم پہن کے بھی کام کر سکے؟ کون ہے جو بہت ساری خواہشات، اپنی نیند، اپنا آرام قربان کر کے بھی کام کر سکے؟ وہی بات ہے کہ پھر رول ماڈل کون ہے ہمارے، کن کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ کرام ہمارے ہیں رول ماڈل؟ کیا ان کے بھی دن رات ایسے ہی ہوتے تھے؟ ان کی بھی قربانی کی سطح یہی تھی؟ وہ بھی اپنی غذا اور لباس کے بارے میں اتنے ہی کنسرنڈ ہوتے تھے؟ قرآن ایک ایک چیز میں رہنمائی دیتا جاتا ہے. اگر ہم تائیہ اذن وائیہ کان کھولے تو صحیح, اسی کے اندر ہے سب کچھ, غور تو کریں. آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ڈائریکٹلی نہیں بھی تو انڈائریکٹلی اسی سارے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. جب ہم کہیں جاب کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ہماری اس دن رات کی جو محنت ہے اس کا نتیجہ یا اس کا آؤٹ پٹ یا اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا, یہ دین کے حق میں جائے گا یا دین کے خلاف جائے گا. کوئی ہے ایسا کوئی کرائیٹیریا ہمارا؟ مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی ایک ٹیلی فون کمپنی ہے, اس کے ذریعے جو کچھ میسجز ادھر ادھر پھیلائے جاتے ہیں کہ اتنے پیسوں پہ فلانا پسند کا گانا سنیے, آپ کا کیا خیال ہے وہ خود بخود ہی اس کے اندر یہ سب کچھ آ گیا؟ کسی نے سافٹ ویئر بنایا ہوگا نا, کسی نے آئیڈیا دیا ہوگا, کوئی اس پہ ورک کر رہا ہے نا, اس کے لیے پلاننگ پروگرام بنایا ہوگا نا کسی نے. جب بھی لاکھوں لوگ اس کو جا کے ہٹ کرتے ہیں, ایکسس کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ سب کچھ اویلیبل ہے, کیا کوئی خیر کی باتیں کرنے کے لیے ایسی کوئی کمپنی, کوئی ایسا پروگرام, کوئی ایسی چیز ہے؟ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اسی لیول کے ورلڈلی بینیفٹس ملے. دنیا کا موقع آتا ہے تو خرچ کرنے کے لیے سب کچھ ہے, دین کا آتا ہے تو پھر ہم رونا روتے ہیں, وسائل ہی کوئی نہیں ہے, ریسورسز ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی فلم بنتی ہے تو اس کی جو انکم ہوتی ہے, وہ فلاپ ہو یا وہ ہٹ ہو یا جو بھی ہو, وہ اس وقت تو ان کے سامنے نہیں ہوتی جس وقت, یا ان کے ہاتھ میں تو نہیں کوئی چیز ہوتی جس وقت وہ سب کام شروع ہو رہا ہوتا ہے. جتنا کچھ بھی بنتا ہے اس پہ سارا صرف لگ رہا ہوتا ہے, اور رسک بھی ہوتا ہے اس میں کہ ملینز لگا کے یو نیور نو کہ وہ واپس ریٹرن آئے گا بھی نہیں. آپ اس سے ہنڈریڈز آف ملینز بھی بنا سکتے ہیں اور وہ سارا بھی جو ہے وہ سب ڈوب جائے گا. لیکن کیا دین کا کام بھی ہم کسی ایسے رسک پہ کر سکتے ہیں کہ جس کا آج فائدہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں سالوں درکار ہے, اس میں بہت سا سرمایہ درکار ہے, لیکن رسک فیکٹر بھی ہے. پھر بات وہیں پر آتی ہے ایمان اور یقین ہی کی. لیکن ایک یہ بھی بات یاد رکھیے کہ وہ صرف ایموشنز نہیں ہوتے جن پہ سب کچھ بلڈ ہوتا ہے. ایموشنز اس میں تیزی ضرور لاتے ہیں, فیول کا کام تو کرتے ہیں, لیکن بنیاد نہیں ہوتے صرف. ٹھیک ہے نا. صدیق وہ ہوتا ہے جو سچائی کو تلاش کرتا ہے, جب مل جاتی ہے تو اس کو اختیار کر لیتا ہے. یعنی الذی یتحری الصدق, یعنی جو صدق کی طرف جاتا ہے اور پھر صدق پر جیتا اور مرتا ہے, اور اس سچائی کی خاطر وہ ہر قربانی کر لیتا ہے. اگر ہم واقعی سچائی کے متلاشی ہیں اور ہمیں یہ یقین آ جائے کہ قرآن کا ہر لفظ سچا ہے اور ہم اس کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں, تو پھر مشکل نہیں کہ اس کی کسی آیت پر عمل کریں.